نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں گھر سے نکلے، اور ایسے وقت میں اللہ کے نبی نکلے کہ جس وقت میں عموماً باہر کوئی نہیں ہوتا، اور اللہ کے نبی کی یعنی ملاقات کا یہ وقت نہیں تھا، تو اللہ کے نبی اکیلے اپنے گھر سے نکلے، خلوت میں نکلے، اور جب نکلے تو سامنے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاقات ہوئی۔ یہ اللہ کے نبی کے رفیق تھے، رفیق غار تھے، اللہ کے نبی کے سسر تھے، صحابہ میں سب سے بلند مرتبہ اور مقام اگر کسی کا تھا تو وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا تھا۔ اللہ کے نبی کی ملاقات حضرت ابو بکر صدیق سے ہوئی۔ کہا ابو بکر کہاں کا ارادہ ہے، کہاں جا رہے ہو؟ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی محبتوں والے جذبات کا اظہار کیا کہ یا رسول اللہ، آپ کی طرف آنے کا ارادہ تھا، آپ پر سلام بھیجنے کا ارادہ تھا، آپ کے چہرے انور کی زیارت کرنے کا ارادہ تھا کہ اے پیغمبر مصطفیٰ، ہم جب غمگین ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، دکھی ہوتے ہیں تو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم آپ کے چہرے انور کی زیارت کر لیں، دنیا کے غم سارے کے سارے چھٹ جاتے ہیں، یہ غم سارے کے سارے ہلکے ہو جاتے ہیں جب ہم آپ کے چہرے انور کی زیارت کرتے ہیں۔ تو یا رسول اللہ، گھر سے تو اس لیے نکلا ہوں، آپ سے ملاقات ہو جائے، آپ کو سلام کہوں اور آپ کے در پہ آ کر آپ کی زیارت کروں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر سے محو گفتگو تھے کہ اتنے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ آ گئے۔ اب حضرت عمر، ابو بکر تاجدار صداقت ہیں اور حضرت عمر تاجدار عدالت ہیں۔ یہ عدالت کے تاجدار، وہ صداقت کے تاجدار، دونوں کا اپنا اپنا مقام، دونوں اللہ کے نبی کے سسر، دونوں کو کے ذریعے اللہ نے دین کو عظمتیں اور اللہ نے دین کو رفعتیں عطا فرمائیں۔ تو اللہ کے نبی نے حضرت عمر سے سوال کیا، عمر تم کیوں آئے ہو؟ اس وقت میں عموماً لوگ نکلتے نہیں ہیں، جس وقت میں نکلا ہوں تو تمہارا یہ نکلنا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے لگی لپٹی کے بغیر یہ کہہ دیا، یا رسول اللہ، بھوک نے مجھے گھر سے نکالا ہے، فقر نے مجھے گھر سے نکالا ہے، اس غربت نے مجھے گھر سے نکالا ہے۔ یہ اللہ کے نبی کے صحابہ کی زندگی کا یوں سمجھ لیجیے ایک جھلک تھی۔ پھر یہی عمر، اللہ نے ایک مقام ایسا عطا فرمایا، اس غربت کے بعد، اس فقر کے بعد اللہ نے حضرت عمر کو ایک وقت میں آ کر امیر المؤمنین بنا دیا۔ کئی لاکھ مربع میل کا حکمران حضرت عمر بن گئے۔ کہا یا رسول اللہ، بھوک نے گھر سے نکالا۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر، مجھے بھی گھر سے بھوک نہیں نکالا ہے، فقر نے مجھے گھر سے نکال دیا، مجھے بھی بھوک لگی تھی۔ اب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دل کا غم بھی یہی تھا کہ یا رسول اللہ، دراصل مجھے بھی بھوک تھی، تو میں نے کہا کہ میں اپنی بھوک کو اس طریقے سے مٹا دوں کہ میں آپ کے چہرے انور کی زیارت کروں۔ میں اس طریقے سے بھوک کو مٹانے کے لیے نکلا۔ یہ تینوں حضرات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے دونوں شیخین کریمین، یہ تینوں کے تینوں بھوک کے ستائے ہوئے لوگ تھے، اور اگر دیکھا جائے تو کائنات میں موجود دھرتی پر سب سے معزز اور مشرف لوگ تھے، لیکن فقر تھا، غربت تھی۔ اللہ کے نبی کے سر پر نبوت کا تاج تھا، صدیق اکبر کے سر پر عدالت صداقت کا تاج تھا، حضرت عمر عدالت کے پیکر تھے۔ سب کی شانیں جدا ہیں، سب کے مقام و مرتبہ، حضرت عمر کا مقام و مرتبہ کے رائے زمین پر اللہ اس رائے کے مطابق قرآن بنا کر، اللہ جو ہے عرش سے قرآن بنا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کو نازل فرما رہے۔ اتنے بلند مقام اور اتنے عظیم الشان مرتبے والی یہ شخصیات، ان شخصیات کی زندگی فقر میں تھی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہا میں بھی بھوک سے ہوں، عمر بھی بھوک سے ہیں، صدیق اکبر بھی بھوک اور فقر سے ہیں، تینوں کے تینوں ایک انصاری صحابی حضرت ابو الہیثم کے گھر تشریف لے گئے، اور حضرت ابو الہیثم کے گھر جب پہنچے تو وہ گھر میں موجود نہیں۔ ان کی بیوی اہلیہ سے کہا کہ کہاں ہیں؟ انہوں نے کہا وہ تو میٹھا چشمے کا پانی لینے کے لیے گئے ہیں۔ تو اتنے میں حضرت ابو الہیثم گھر کے دہلیز میں داخل ہوئے، ان کی نظر جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑی تو کہنے لگے فداک ابی و امی یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں اے اللہ کے نبی، آج آپ میرے دروازے پر کیسے آ گئے؟ صحابہ کی محبت کا یہ انداز، یہ عالم کہ آج خود اللہ کے نبی حضرت ابو الہیثم کے گھر پہ اس لیے آئے کہ حضرت ابو الہیثم مال کے اعتبار سے تمنگر تھے، مالدار تھے،
بکریاں تھیں، کھجور کے ان کے باغات تھے، میٹھے پانی کا چشمہ تھا۔ تو یہ حضرات اس لیے ان کے گھر گئے کہ چلو ابو الہیثم انصاری کے گھر چلتے ہیں، وہاں سے کچھ نہ کچھ ہمیں اپنی بھوک مٹانے کے لیے جو ہے وہ مل جائے گا۔ حضرت ابو الہیثم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لپٹ گئے۔ کتنا عظیم الشان وہ وجود ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود کے ساتھ مس ہوا ہے۔ حضرت ابو الہیثم کو جب اس حالت اور اس کیفیت کا پتہ چلا، وہ ان حضرات کو لے کر اپنے باغ میں تشریف لے گئے۔ نیچے ایک یوں سمجھ لیجیے کہ رومال اور دری نما چیز بچھائی، کہا یا رسول اللہ یہاں تشریف رکھیے۔ اللہ کے نبی اپنے رفقا کے ساتھ وہاں بیٹھے۔ حضرت ابو الہیثم نے کھجور کا ایک گچھا اپنے درختوں سے اتارا، اللہ کے نبی کے سامنے رکھا اور اس کے بعد پانی میٹھا رکھا۔ پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے تناول فرمایا، حضرت ابو بکر نے تناول فرمایا، حضرت عمر نے تناول فرمایا، پانی پیا۔ پھر اللہ کے نبی نے اس خوبصورت ماحول کے اندر اپنے پروردگار کو نہیں بھولا۔ ہمارا تو یہ نہیں بھولے، ہمارا تو یہ مزاج، تھوڑی سی دنیا اور تھوڑی سی دولت ہمیں دین سے تو غافل کرتی ہی کرتی ہے، اللہ سے بھی غافل کر دیتی ہے۔ خوف الہی دل کے اندر رہتا ہی نہیں، دولت آئے کسی بھی راستے سے آ جائے، خرچ کروں کسی بھی طریقے سے خرچ کر دوں، اسراف کرتے ہیں۔ کتنی ہماری یہ دولت، ہمارا مال، ہمارے کھانے کتنے ایسے ہیں جو کچرے کے ڈبوں کی نظر ہو جاتے ہیں۔ کبھی ہم نے یہ سوچا ہے کہ جس کھانے کو ہم ضائع کر کے کسی کچرے اور ڈسٹ بین کے اندر جا کر پھینکتے ہیں، اس وقت دل کے اندر اگر یہ استحضار ہو جائے کہ کوئی ایسا بھوکا بھی ہوگا کہ جس کے گھر کے اندر کتنے دنوں سے فاقے ہوں گے، یہ خیال نہیں آتا۔ کیا ہوتا ہے شادی ہاروں کے اندر؟ 1/3 کھانا ضائع ہوتا ہے، 1/3 کھانا، اور قسم بقسم کے کھانے ہیں۔ قرآن کہتا ہے کلو کھاؤ وشربو پیو، لیکن لا تسرفو بھی قرآن کہتا ہے، اس کو ضائع مت کرو، اسراف مت کرو۔ اللہ تعالیٰ نے اگر تمہیں مال سے نوازا ہے، اللہ نے تمہیں پیداوار سے نوازا ہے، کھانے قسم بقسم کے اللہ نے نعمتوں کی شکل میں ہمارے نصیب میں لکھے، یہ ضائع کیوں ہوتے ہیں؟ یہ تو کسی ایک شادی کے اندر یعنی منو کے حساب سے کھانا ضائع ہوتا ہے، تو اندازہ لگائیں کتنی شادیاں ہوتی ہیں۔ پھر ان شادیوں کا مہینوں کا حساب کر لیں، سالوں کا حساب کر لیں، یہ کھانا منو نہیں، یہ ٹنوں کے حساب سے ضائع ہو رہا ہے، اس دھرتی پہ ضائع ہو رہا ہے جہاں لوگ بھوک سے مر رہے ہیں، فاقے سے مر رہے ہیں، گھروں میں چولہے تک نہیں جلتے، آنکھوں کے آنسو گرا گرا کر لوگ اپنے غموں کو ہلکا کرتے ہیں۔ جس دیش اور جس دھرتی میں اس دھرتی کا مالدار آدمی، اس دھرتی کا تمنگر آدمی، اس دھرتی کا وہ آدمی جسے اللہ نے نوازا ہے مال و دولت سے، وہ اپنے کھانوں کو اور نعمتوں کو یوں ضائع کر رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ حضرت ابو بکر صدیق سے فرمایا، حضرت عمر سے فرمایا، ابو الہیثم انصاری بیٹھے، اللہ کے نبی نے فرمایا یہی وہ نعمتیں ہیں جن نعمتوں کے بارے میں اللہ ہم سے سوال کریں گے، پوچھیں گے پروردگار۔ پیغمبر مصطفیٰ نے فرمایا میرے صحابہ ہم کھجور کے اس درخت کے سائے تلے بیٹھے ہیں، اس نعمت کے بارے میں بھی اللہ پوچھیں گے۔ ٹھنڈا پانی پیا، میٹھا پانی پیا، اس نعمت کے بارے میں بھی اللہ ہم سے پوچھیں گے۔ ہم نے کھجور کھائی، اس نعمت کے بارے میں بھی اللہ نے ہم سے سوال کرنا ہے۔ تو جس دیش کے اندر لوگ بھوک سے بل بلا کر جانوروں کی طرح مرتے ہیں، لمبی لمبی لائنیں اور قطاریں لگی ہیں صرف اپنے نانے جوی کی تلاش میں کہ اتنا کھانا مل جائے کہ جس سے ہم مر نہ جائیں، ہماری ایک وقت کی جو ہے وہ بھوک مٹ جائے۔ جس دیش کے لوگوں کا یہ حال ہو کہ غریب شہر تو فاقے سے مرتا ہے، امیر شہر ہیرے سے خودکشی کرتا ہے، یہ جس دیش کا مزاج ہو، کیا ہم سے اللہ تعالیٰ ہماری نعمتوں کے بارے میں سوال نہیں کرے گا؟ کون ہے ہم میں سے جس کے پاس اتنا وافر مقدار میں ایک آدمی کا کھانا 2 کے لیے کافی، 2 کا کھانا 4 کے لیے کافی، یہ تو حدیث کہتی ہے 4 کا کھانا 8 کے لیے کافی ہے۔ تو ہمارے گھر میں پکنے والا کھانا کسی غریب کی ضرورت کو اگر پورا کر دے، میرے دوستو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں مسجد کی خلوت میں اللہ ملے گا، ہاں یہ اللہ کا گھر ہے، پروردگار ہمیں یہاں ملیں گے، ہم یہاں کے سجدوں سے ہمیں اللہ ضرور ملے گا، لیکن اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، اے میرے بندے میرا فلاں بندہ بھوکا تھا، کیوں اسے تو نے نہیں کھلایا؟ اگر تو اسے کھلاتا تو تم مجھ پروردگار کو اس کے پاس پاتا۔ فلاں پیاسا تھا، اسے کیوں نہیں پلایا؟
اگر تو اسے کچھ پلانے کے لیے دیتا تو تم مجھ اللہ کو وہاں پاتا۔ ٹھیک ہے اللہ کے گھروں میں بھی اللہ ملتے ہیں، لیکن ان غریبوں کے گھروں میں ان کے گھروں کے چولہے جلا کر ان کے بھوک اور فاقے کو مٹا کر بھی اللہ جل جلالہ اپنی پوری عظمت اور قوت اور طاقت کے ساتھ انسان کو ملتے ہیں۔ یہ رحمت اللہ وہاں بھی عطا فرماتے ہیں۔ ہم نے صرف یہ سمجھا کہ ہم اس عبادت کے ذریعے اللہ کو راضی کر لیں گے، اللہ کے راضی کرنے کے بہت سارے اور طور طریقے بھی ہیں۔ وہاں جائیں تو اللہ کی ذات عالی ہمیں وہاں ملے گی، یہ حدیث کا مضمون ہے۔ کسی غریب کے در پہ چلے جائیں، کسی کی ضرورت کو پورا کریں۔ اس ماہ مبارک کے اندر تو اللہ نے وسعت ویسے بھی عطا فرمائی ہے، اللہ تعالیٰ دلوں کو ویسے بھی کھول دیتے ہیں۔ ذاتی طور پر کتنے ہمارے پاس لوگ آتے ہیں، چونکہ ہم تو مسجدوں سے متعلق لوگ ہیں، ہم تو یہاں بیٹھتے ہیں، ہمارا تو واسطہ لوگوں سینکڑوں لوگوں سے روزانہ کی بنیاد پہ ہے۔ ہم آپ کو وہ روداد نہیں سنا سکتے کہ جو لوگ درد اور رونا ہمارے پاس آ کر روتے ہیں۔ 2 دن سے گھر میں کھانا نہیں، 4 دن سے گھر میں کھانا نہیں، بچوں کے پاس پہننے کے لیے کپڑے نہیں، کیا مرد کیا عورتیں، بیوہ عورتیں ہیں، مطلقہ عورتیں ہیں جن کے سروں پہ ہاتھ رکھنے والا کوئی نہیں ہے، جو رات کی خلوتوں میں بھی بھیک مانگتی ہیں، جو مسجدوں کے دروازوں پہ کھڑے ہو کے بھیک مانگتی ہیں۔ لیکن ہم امت مسلمہ کے وہ افراد ہیں جو نام تو اس نبی کا لیتے ہیں جو بے آسرا لوگوں کا سہارا تھا، جس نے لوگوں کو اٹھایا، جو زمین پر بیٹھ گئے تھے، مٹ گئے تھے، پیغمبر مصطفیٰ نے انہیں اٹھا کر عزتیں عظمتیں عطا فرمائی۔ ہم اس نبی کا نام لے کر بھی اس نبی کی امت کے بھوکے لوگوں کا ہم خیال نہ کریں تو ہماری مسلمانی کہاں چلی جاتی ہے؟ اللہ کے نبی نے حضرت عائشہ سے فرمایا کہ عائشہ، رسول اللہ تشریف لائے گھر میں، دیکھا کھانے کا ایک ٹکڑا نیچے پڑا ہے، اللہ کے نبی نے اسے اٹھایا، صاف کیا، اسے کھا لیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا کہ عائشہ، یہ جو کھانے کے ٹکڑے ہیں، یہ کھانے کی جو چیزیں ہیں، یہ ہمارے گھر کے مہمان ہیں، یہ ہمارے پڑوسی ہیں۔ اگر ہم اس مہمان کی قدر نہیں کریں گے تو دوبارہ اللہ اس مہمان کو ہمارے گھر کبھی بھی نہیں بھیجے گا، اس روزی کو پھر اللہ ہمارے گھر کبھی نہیں بھیجیں گے، اس رزق کو اللہ ہمارے گھر کبھی نہیں بھیجیں گے۔ حضرت میمونہ راستے سے جا رہی تھی، ایک انار کا ایک دانہ زمین پر پڑا ہے، اسے اٹھایا، اسے صاف کیا، اسے کھا لیا، تناول فرما دیا۔ اللہ کی کسی نعمت کی ناقدری نہیں کرنی چاہیے۔ میں نے کہا یہ تو وہ مثالیں ہیں کہ جو ہمارے آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہیں، لیکن ہمارے تو گھر کا بچا ہوا کھانا باسکٹ اور کچرے کے ان باکسز کے اندر ہم پھینک دیتے ہیں، اور اللہ کے نبی کی طرز زندگی کو دیکھیے۔ اور پھر میں نے کہا کہ ہمارے علاقے کو چھوڑیے، ملک کو دیکھیے، پھر دنیا کو دیکھیے، اربوں ٹن کا کھانا جو ہے وہ ہماری دنیا کی اس دھرتی کے اوپر کھانے کی وہ مقدار ہے جو ضائع ہوتی ہے۔ خود اقوام متحدہ کی رپورٹ ہے کہ 1.5 ارب ٹن کی پیداوار اور کھانا اس وقت دنیا میں ضائع ہو رہا ہے۔ بڑے بڑے عیاش ملک ہیں، امریکہ جیسے ملک کے اندر جتنی پیداوار ہے اس پیداوار سے نصف کھانا وہاں ضائع ہو رہا ہے۔ اور دنیا کے اندر آپ افریقائی ممالک کے اندر جا کر دیکھیں، لوگ بھوک سے مر رہے ہیں، غربت سے مر رہے ہیں، فقر و فاقہ سے مر رہے ہیں، وجود پہ پہننے کے لیے کپڑے نہیں ہیں، لیکن ہمارے اندر صدقات خیرات تو دور کی بات ہے، زکوٰۃ تک نہیں دیتے، جو فرض ہے وہ نہیں دیتے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ زکوٰۃ نہیں دو گے، یہ مال قیامت کے دن شجاعاً اقرع، گنجا سانپ بنے گا، اور یہ گنجا سانپ تمہارے گلے کا توق بنے گا، اور یہ تمہارے گلے کا توق تمہیں ڈستا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہیں یہ سزا ملتی رہے گی۔ اپنے مال کا زکوٰۃ کا حساب کریں گے ہمارا مال کتنا ہے، کتنی ہم نے اس کی زکوٰۃ دینی ہے۔ صدقہ تو نفلی چیز ہے، زکوٰۃ تو فرض اسلام کی بیس، بنیاد اور بیسک پلر ہے۔ اللہ کے نبی کی حدیث، بنی الاسلام علی 5، اسلام کی بنیاد اور اسلام کا بنیادی جو پلر ہے اس میں سے جہاں عقیدہ توحید ہے، عقیدہ رسالت ہے، اسی طریقے سے نماز کو قائم کرنا ہے، اور چوتھی چیز زکوٰۃ کی ادائیگی ہے۔ زکوٰۃ کو جب تک ہم ادا نہیں کریں گے اس وقت تک گویا ہم نے اسلام کے پلر کو ہلا دیا، کمزور کر دیا۔ اور کسی بھی عمارت کا پلر اگر کمزور ہو تو وہ عمارت کمزور ہوتی ہے۔ اسلام کی اس عظیم الشان عمارت کو ہم زکوٰۃ ادا نہ کر کے اس پلر کو ہم کمزور کر رہے ہیں۔ والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم۔
اللہ کا قرآن کہتا ہے جو لوگ اپنے سونے کو، اپنی چاندی کو، اپنے مال کو خزانہ بنا بنا کر رکھتے ہیں، لا ينفقونها فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں اس مال کو خرچ نہیں کرتے ہیں، اے پیغمبر ایسے لوگوں کو اللہ کی طرف سے دردناک عذاب کی خوشخبری دے دو، بتا دو انہیں، یہ بدخبری انہیں سنا دو کہ اللہ تمہیں دردناک عذاب دے گا۔ کیا عذاب دے گا؟ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتقوی بہا جباہہم وجنوبہم، جہنم کی اس کھولتی آگ میں اللہ ڈالیں گے، پہلوں کو اللہ تعالیٰ ان انگاروں کے ساتھ داغیں گے، فتقوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم، پشت کو اللہ ڈالیں گے، اور کہا کیا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون، یہ وہ مال ہے جسے جمع کر کر کے رکھتے تھے اور اس مال کا حق ادا نہیں کرتے تھے۔ ہمارا معاشرہ ایک اکائی ہے، جیسے ہمارے بدن کے اندر خون کی سرکولیشن سے ہمارے وجود کو ایک توانائی ملتی ہے اور اس وجود پہ ہمیں حشاش بشاش ہم نظر آتے ہیں، بالکل اسی طرح زکوٰۃ کا یہ مال جب تک ہمارے معاشرے کے اندر یوں سرکولیٹ نہیں ہوگا، یوں گردش نہیں کرے گا، تب تک ہمارا معاشرہ کمزور ہو جائے گا۔ اگر اس کی یہ گردش معاشرے میں مال زکوٰۃ کی رہے گی تو اس معاشرے کے اندر غربت نہیں ہوگی، فقر نہیں ہوگی۔ دنیا میں لوگ نعرے لگاتے ہیں، سوشلزم کا نعرہ لگا، امیروں کے خلاف تحریکیں چلی، غریبوں کے حق میں، ان تمام چیزوں سے نہیں۔ اسلام نے جو خوبصورت نظام پیش کیا، اس زکوٰۃ کا نظام، یہ معاشرے کے اندر فقر کو، غربت کو، قسم پرسی کو، ان حالات کو ختم کرتا ہے۔ یہ اسلام کا نظام زکوٰۃ کو ٹیکسز کی طرح نہیں ہے کہ لوگ جو ہے اسے یہ ٹیکس سمجھ لیں، بلکہ یہ زکوٰۃ کا جو نظام ہے، یہ نظام اسلام کا غرباء کی ضرورت کے لیے رکھا گیا۔ اسی لیے کہتے ہیں یہ جو صدقہ فطر ہم ادا کرتے ہیں، اس میں جو 3-4 چیزیں ہیں، جیسے کھجور ہے، کشمش ہے، جو ہے، اور اسی طریقے سے گندم ہے، تو یہ فرق ہے، ان کا جو فرق رکھا گیا قیمتوں کے حساب سے جو فرق ہے وہ اسی لیے اللہ نے اگر کسی کو صاحب استطاعت بنایا، نصاب کا مالک بنایا، تو وہ اپنی اس استطاعت کے مطابق دے تاکہ غریب کا فائدہ زیادہ ہو، غریب کا فائدہ جو ہے وہ کیا ہو، زیادہ ہو۔ یہ ہمارا دین کا انفاق فی سبیل اللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں نے کہا خود ان چیزوں کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، اسلام قبول نہیں کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر جب اسلام قبول کیا تو پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 پہاڑوں کے درمیان وادی میں جتنی بکریاں تھیں رسول اللہ نے اسے دے دی، ساری بکریاں اسے دے دی۔ کون دے رہا ہے؟ اللہ کے نبی دے رہے، خود فقر کا عالم ہے، خود غربت جو ہے وہ چھائی ہے، ستائی ہے، لیکن اللہ کے نبی نے ساری بکریوں سے دے دی۔ اب دولت کی بنیاد پر اس نے اپنے قوم کے لوگوں سے جا کر کہا میں ایک ایسے شخص کی طرف سے آیا ہوں جو صدقہ کرتے ہوئے کبھی بھی فقر سے نہیں ڈرتا، غربت سے نہیں ڈرتا کہ مال دے رہا ہوں تو کہیں غریب ہو جاؤں گا، فقیر ہو جاؤں گا، اس چیز سے نہیں ڈرتا۔ قوم کے لوگ آئے، انہوں نے بھی آ کے اسلام قبول کر لیا۔ اب ابتدا میں تو اسلام قبول کیا دنیا کو دیکھ کر، لیکن جب اسلام قبول کر لیا، یہ دین اور مذہب جب سینے سے لگاتا ہے کسی کو، پھر وہ دنیا کی چاہت اور طلب ختم ہو جاتی ہے، پھر لوگوں پر دین غالب ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو صدقات اور خیرات میں اس قدر وسعت کی مثالیں امت کے سامنے رکھی، اور دوسری طرف میں نے کہا غربت کا کیا عالم ہے، فقر کا کیا عالم ہے۔ دنیا کو نہ کوئی چنے چبوانے والے نبی اور رسول، ان کے اپنے گھر کے اندر کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں اس ماہ مبارک کے اندر اس بات کا اہتمام کرنا ہے، لوگ رمضان المبارک کے مہینے میں زکوٰۃ کی ادائیگی کرتے ہیں،